وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں کل بھی کچھ بیان کیا تھا۔ فاتحہ کا معنی ہے شروع کر، فتح یفتح سے، تو اس کے نام بھی میں نے کل بتائے تھے کچھ، اور یہ قرآن پاک کے آغاز میں سب سے یہ پہلی صورت ہے۔ جس طرح یہ پہلی ہے اس طرح قرآن پاک میں اس کا درجہ بھی سب سے اونچا ہے، سارے قرآن سے یہ افضل ہے سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، قل ہو اللہ کا اپنا مقام ہے، وہ ثلث قرآن ہے، اور یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثل نہ جو ہے تورات میں نازل ہوئی ہے، اور نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں۔ اس کی مثل یہ سب سے بہتر ہے، اعلیٰ، اس جیسی قرآن میں بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کو اسی لیے نماز کے اندر لازمی رکھا گیا، ہر نماز کے اندر۔ یہ ماں ہے، ماں یاد رکھ لو، 114 صورتیں ہیں نا، وہ ایک جانب، اور ماں کا درجہ ایک جانب، بیویاں 4 بھی ہوں وہ ماں کے مقابلے میں کبھی نہیں ہے، بے شک 4 بیویاں بھی ہوں۔ یہ لوگ موازنے کرتے ہیں ماں کا اور بیوی کا، ماں کا مقابلہ نہیں ہے، ماں ماں ہی ہے۔ ساری دنیا ایک جانب ہو جائے، ماں کا مقام جو ہے نا اس کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں ہے دنیا، ماں کا رضا رکھا۔ اسی لیے ام القرآن کہا ہے۔ میں اس بات پہ زیادہ تفصیل نہیں کرتا، مگر میں اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے رموز ہیں ماں کہنے کے بھی، کہ اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا ہے۔ ماں اصل ہوتی ہے، اصل نہیں ہے تو فرع کہاں سے آئے گی، باقی کا وجود کہاں سے ہے؟ وہ اسی کے مرہون منت ہے، اسی سے وہ نکلے ہیں۔ اب جو جس سے نکلا اس کو چھوڑ دیا جائے اور باقی کو لے لیا جائے؟ ماں ماں ہے۔ میں اس کے بارے میں 1-2 حدیثیں بیان کروں گا آج، چلو یہی بات چلی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک بخاری کی ایک مسلم کی حدیث ہے، 2 حدیثیں میں بیان کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان کا درجہ اپنی جگہ پر ہے۔ سارے صحابہ میں سے علم کے اعتبار سے سب کا اونچا درجہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے۔ اللہ نے فہم دی تھی ان کو، سمجھ دی تھی ان کو، اور یہ ان کا ایک اپنا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ کے پاس جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی موجودگی میں۔ آسمانوں سے آواز آئی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے، صحابہ نے بھی سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کو آواز آئی ہے؟ کہنے لگے آواز تو آئی ہے۔ کہنے لگے پھر سن لیں، اگر آواز آئی ہے، وہ ایک دروازہ ہے، جب سے آسمان بنا ہوا ہے وہ کھلا ہی نہیں تھا، وہ آج کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ زمین پہ آیا ہی نہیں، اور اس کو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے وہ لے کے آیا ہے، وہ پیغام بھی زمین پر آج سے پہلے آیا ہی نہیں۔ یہ درجہ اندازہ لگائیں اس طرح۔ وہ فرشتہ آ گیا، جبریل بھی موجود تھے، اور اس فرشتے نے جب دیا تو آپ کو کہا، وہ آیا تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول او بشر، خوش ہو جاؤ، بنورین، اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، لم یوت نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نصیب ہی نہیں ہوئے۔ وہ 2 نور کون سے نور ہیں؟ ایک یہ سورہ فاتحہ ہے، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ فرمایا یہ تجھے ہی ملے ہیں، تو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔
اور یہ فرشتہ جو لے کے آیا اس سے پہلے وہ اترا ہی نہیں تھا، وہ آسمان کا دروازہ بھی پہلے نہیں کھلا تھا۔ تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کو یہ نور ہے سورہ فاتحہ سے کہا۔ کسی نبی کو یہ نصیب نہیں ہوا جو آپ کے حصے میں آیا ہے۔ یہ تو روایت ہے مسلم کی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ روایت دیکھنی ہو تو تفسیریں جو ہے نا قرآن پاک کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس آیت کے تحت بھی یہ حدیث لائے ہیں۔ امام بخاری اس روایت کو 3 مرتبہ لائے ہیں، یہ روایت جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اور اس ضمن میں بھی سب مفسرین نے ذکر کی ہے، اور دوسری سورہ انفال کی آیت ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس آیت کی، یہ سورہ انفال کی ہے، اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے یہ کہ نبی اکرم کا صحابی حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تھے، یہ نماز پڑھنے لگ گیا، آپ آئے تو نماز پڑھنے لگ گیا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم نے اس کو آواز دی، سعید سعید 3 مرتبہ دی، یہ نہ بولا، آپ کھڑے رہے، اس نے سلام پھیرا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم کے پاس آیا تو آپ نے وجہ پوچھی، لیٹ کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا جی کون تو سلی، میں نفل پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا قرآن پاک میں کہ جب بھی تمہیں اللہ رسول آواز دے تو تم فوراً آ جیا کرو، کیونکہ وہ تو تمہیں زندگی کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے۔ تو کہنے لگے جی مجھے یہ یاد نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک جو ہے نا سب سے قرآن میں جو بڑی ہے، سب سے بڑی قرآن پاک کے اندر جو صورت ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا، تو مجھے یاد کرانا جب مسجد سے نکلنے لگے۔ آپ اپنی مصروفیت میں رہے اور یہ اسٹو میں رہا، اس کے ذہن میں تو اس وقت یہی چیز رہی، ساری نماز میں، ساری عبادت میں، وہاں مسجد تک جب نکلنے لگے تو اس نے نبی اکرم کو کہا کہ آقا میرے ساتھ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کیا وعدہ تھا؟ کہنے لگے جی یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو میں تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، میں تجھے بتاؤں گا کہ سب سے بڑی قرآن پاک کے اندر جو صورت ہے، تو کہنے لگے جی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس اکیلی کو قرآن عظیم کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے فضائل جو ہے نا محدثین نے بہت ذکر کی ہیں سورہ فاتحہ کے، اور اس کے نام بھی میں نے بتائے تھے، اور اس کے لیے یہ 2 حدیثیں صرف 2 ہی ذکر کی ہیں، اور بھی اس کے بارے میں ہیں۔ کوئی نماز اس کا وجود نہیں ہے جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس قرآن کی آیت میں کل بھی بتایا تھا کہ یہ 7 المثانی ہے، 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ یہ سورہ جہری ہوں تب بھی، سری ہوں تب بھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس کے بارے میں۔ یہ اختلافات اپنی جگہ پر، میں نے کل بھی اس کے تھوڑی سی روشنی ڈالی، لیکن یہ سب سے جامع بات ہے، نبی اکرم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اور امام بخاری نے تو اس کے بارے میں کمال کی ہے سب محدثین سے بڑھ کر، اور سب ائمہ اس کو سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے باقی سب اس کے قائل تھے کہ سورۃ فاتحہ نماز کا حصہ ہے، اور اس کا نام ہی نماز ہے، اس کا نام ہی نماز رکھا ہے۔ اور یہ صلاۃ اس کو کہا گیا کہ یہ نماز ہے، نام ہی اس کا قسمت الصلاۃ۔ میں انشاءاللہ وہ آگے آئے گا نا اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان، تو فاتحہ صرف تقسیم کی ہے، باقی نماز نہیں ہے۔ تو گویا کہ فاتحہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صلاۃ یہی نماز ہے، یہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز ہے، یہ جامع ہے، اس کا سارے قرآن سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، سب سے اعلیٰ ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی اس جیسی نہیں، کسی نبی کو یہ نہیں ملی۔ تو اسی لیے اس کو قرآن کے شروع میں بھی رکھا ہے، اور ہر نماز کے اندر بھی اس کو رکھا ہے، اس سے نماز شروع ہوتی ہے۔
وہ تو دعا استفتاح ہے تکبیر کہنے کے بعد، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں نماز سے پہلے جو تو نے اپنی التجائیں کرنی ہے، درخواستیں کرنی ہے، رکوع جانا ہے، سجدے جانا ہے، قوم میں جانا ہے، یہ ساری بات کی التجائیں ہیں، سورہ فاتحہ کھڑے ہو کے پہلے پڑھنی ہے۔ تیرے اور تیرے درمیان، اللہ کے درمیان یہ واسطہ ہے، ربط ہے، تعلق ہے، تقسیم ہے۔ تو بھی کچھ کہے گا، اللہ بھی جواب دے گا، پھر تو مانگے گا، اللہ کہے گا میں دینے والا ہوں۔ یہ ساری بات میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو اس لیے نماز اس کے بغیر نہیں ہے کوئی نماز۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، بخاری اٹھائیں، انہوں نے کہا ہے کہ لا صلاۃ، نہ جہری نماز ہے، نہ سری نماز ہے، نہ نفلی نماز ہے، نہ فرضی نماز ہے، نہ کوئی سفر والی، نہ کوئی حضر والی، اور نہ استسقاء، اور نہ جنازہ۔ دنیا کو جس کو نماز کہا جاتا ہے اس کا وجود نہیں ہے جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو، یہی نماز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ واضح نشین اختلافات کی دنیا سے نکلو، بخاری خود اٹھاؤ۔ امام بخاری نے اس کے بارے میں مستقل ایک کتاب لکھ دی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم نمازیں ضائع کرتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھے گا تو آگ پڑے گی، پناہ ہوگا، یہ سب قول اقوال ہے اور لوگوں کی گھڑی باتیں ہیں۔ نبی کا فرمان صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے اور تمام کتب سے۔ ہاں بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے کہا کہ امام کے پیچھے ہو تو تم نہ پڑھو، لیکن اس وقت نہ پڑھو جب امام جاری کر رہا ہو۔ یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرے پاس بعد میرے پیچھے تم نے فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہہ دیا لا صلاۃ، نماز کا وجود نہیں ہے، لا نفی جنس کا ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں ہے کہ کوئی الہ نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ کوئی ذاتی نہ کسی غیر، ہے ہی نہیں الہ۔ اسی طرح لا صلاۃ، نماز کا وجود ہی نہیں ہے الا بفاتحہ، الا اللہ جہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں ہے، چھوٹا نہیں بڑا نہیں، ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو شرک ہے، اس کا ایمان جائے گا۔ اسی طرح لا صلاۃ، نماز کا وجود ہی نہیں ہے الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے الا اللہ تھا نا، مگر نماز کا وجود سورۃ فاتحہ کیا ہے۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گی وہ رکعت ہی نہیں ہے، وہ رکعت نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ نفی ہو رہی ہے جنس کی، جنس کی نفی ہے۔ امام بخاری یہاں سے یہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ جن سے نماز جس کو کہا جائے اس کی نفی ہے بغیر فاتحہ کی۔ اگر فاتحہ نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے، اگر فاتحہ ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، اسی سے دلیل لی ہے امام بخاری کو، سمجھ آئی ہے محدثین کو بھی۔ اگر کسی نے کوئی بات ذکر کی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، کلہم کی کتب میں اس کے بارے میں جو ہے نا دلائل موجود ہے۔ امام بخاری مستقل صحیح بخاری کے اندر بھی، اور انہوں نے کتاب بھی لکھ دیا، اس بات کے قائل بھی تھے، فاعل بھی تھے، سید المحدثین ہے، اور سب محدث تقریباً اکثر جو کتابوں کو لکھنے والے ہیں سیاستہ کے، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے مسلم بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور نسائی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو اس لیے بخاری کا درجہ جو ہے سب سے اونچا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ فاتحہ کی وجہ سے، نہیں، حدیث کے اعتبار سے۔ اور اگر انہوں نے یہ بات سمجھی ہے تو ہمیں بھی میرے بھائیوں بخاری کے پیچھے چلیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی خیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ میں اسی پہ آج اکتفا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا درجہ جو ہے نا وہ سارے قرآن سے اونچا ہے۔